7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. لہٰذا یہ اس معجزہ کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں. آیت نمبر 116 پر فرمایا ہے، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے. اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، یعنی اکثر کی رائے مانی جاتی ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جبکہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کہ کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو، تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں اور اسے رد کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں آئے ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلا رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا ہے، مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے. دوسری بات، ایمان اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے. تیسری بات، ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا. چوتھی بات جو کہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپاؤں میں سے اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکا کا حصہ الگ کر لیتے تھے. پھر جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے. ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے. عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے. مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی ہے کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا. بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا یا ان سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے. ایک چوتھی حماقت یہ بتلائی گئی ہے کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تھا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے. مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ وہی ہے اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے بار برداری گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے. ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے. پانچویں بات یہ آئی ہے کہ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے. یہ بہت دھیان سے سننے والی وصیتیں ہیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے.
دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کی فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا علانیہ۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ دسویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کا اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات اور سارے افعال و اعمال خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ اعراف۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس صورت کو ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکریم بخشی ہے اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغہ سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 26 جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کے آیات نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے تو جو تم کو میری آیات سنائے تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔
گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کا لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور علیانت کی راہ پر لگا دے۔ سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا پاختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے۔ ان نداؤں کے علاوہ سورہ اعراف کے اہم مضامین میں سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں یہ حجت پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا دین ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ 8ویں پارہ کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہے۔ ایک گروہ ضد و عناد، کفر و استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور دوسرا گروہ تسلیم و انقیاد اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے جو بفضل اللہ تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کو سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کا دو، ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائگان جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت برحمت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان میں بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ان مکالمات کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ تہ بتہ 7 آسمان جس میں ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے، یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ دوسرا یہ رحمان کا عرش جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما میں سما نہیں سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔
عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہے اور ایسے ہی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کی گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے کچھ چند یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، دوسرا متکبرون کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بتانا، تیسرا یہ کہ اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہے گی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گم شدہ اور حقائق کے مطابق پیش کرتے ہیں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔